الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ پہلے تو اس بات کو جانیے قربانی کے جانور ہیں کون کون سے۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری۔ ہر قسم میں، خواہ اونٹ ہو، خواہ گائے ہو، خواہ بکری ہو، ہر قسم میں اس کی جتنی قسمیں ہیں، نوعیں ہیں، سب داخل ہیں۔ نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس یہ گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا یہ بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب آئیے اس بات کی جانب، قربانی کے ان جانوروں کی کتنی عمر ضروری ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، زیادہ ہو تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ ہاں یاد رکھیے، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن۔ میرے نبی نے فرمایا 1 سال کی بکری، 2 سال کی گائے اور 5 سال کے اونٹ کی قربانی کرو۔ ہاں اگر تم کو دشوار ہو، مشکل ہو تو 6 ماہ کا دمبا یا مینڈھا ذبح کر دو۔ اور اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب بہار شریعت، بدر الطریقہ، بدر الشریعہ، علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ تھا جانوروں کی عمروں کے متعلق۔ اس قانون کو، اس ضابطے کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ ایام آ رہے ہیں، کوئی آ کر پوچھے گا جی اس کے دانت نکل رہے ہیں، کوئی آ کر پوچھے گا جی اس کی اتنی عمر ہے لیکن صحت کے اعتبار سے ایسے ہے۔ تو یہ شریعت نے، فقہاء نے یہ ایک قانون اور ضابطہ وضع کر دیا، فرمایا اتنی عمر کی ہوں یہ تمام قربانیاں، تب قربانی جائز ہے، اگر اس کے علاوہ ہے تو ان کی قربانیاں جائز نہیں ہیں۔